بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس وقت پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنی تحریک کو جو بن پر لے جا رہی ہے، فل زور لگایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے، اور اس کے لیے رابطیں ملاقاتیں تیز ہو رہے ہیں۔ حکومت اپنی کوششیں کر رہی ہے، سیاسی تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں جن پر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن پی ڈی ایم کے اس وقت بے تحاشا زور لگانے کی وجہ کیا ہے، اس پر جو ہے وہ بہت بات ہو رہی ہے۔ یعنی اس کی 2.5 سال کے بعد ضرورت کیوں پیش آئی کہ یہ کہیں کہ یہ حکومت دھاندلی زدہ حکومت ہے، یہ حکومت نہیں چل سکتی۔ اگر یہ دھاندلی زدہ حکومت ہے تو مولانا فضل الرحمان نے پہلے ہی کہا تھا کہ حلف نہ لیں، ان لوگوں نے حلف لے لیے تھے۔ پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے جب دھرنا دیا تھا تو ان کے دھرنے میں یہ لوگ برائے نام شامل ہوئے تھے۔ احتجاجی تحریک کی بات ہو رہی تھی، یہ لوگ اس احتجاجی تحریک میں پہلے بھی شامل نہیں ہوئے تھے۔ اب بھی اس احتجاجی تحریک میں پیپلز پارٹی نہیں، لیکن پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ پوری طرح سے تیار ہے کہ حکومتیں گرائیں، استعفے دیں اور چلتا کریں اس حکومت کو۔ اس کی ٹائمنگ اس وقت بہت زیادہ اہم ہے، اور یہ 2.5 سال کے بعد اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں، اتنا شور کیوں مچا رہے ہیں، اس سوال پر بات ہو رہی ہے۔ اس کی ٹائمنگ اور اس کی جو وجہ ہے، یہی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے خود ابھی ریسنٹ انٹرویوز میں کہا کہ شروع میں بعض غلطیاں ہوئیں، جیسے آئی ایم ایف کے پاس بر وقت نہ جانا بڑی غلطی تھی، یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور اب حکومت اپنی پالیسیز کے نتیجے میں ایک ریکوری فیز میں ہے، ایک ایسے وقت میں جب دنیا بھر کی اکانومی سلو ڈاؤن کر گئی ہے، ایک ایسے وقت میں جب دنیا بھر میں معاشی مشکلات کا تذکرہ ہو رہا ہے، لوگ بڑی تعداد میں بے روزگار ہو رہے ہیں۔ یہ سلسلہ پاکستان میں بھی ہوا ہے، لیکن دنیا بھر میں اس کے نمبرز کہیں زیادہ خوفناک ہیں۔ ایک ایسی صورتحال میں پاکستان کی اکنامی جو ہے وہ ریکوری کے فیز میں آ رہی ہے اور چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ یہ چیزیں پی ڈی ایم کے لوگوں کو بھی نظر آ رہی ہیں، اور اسی لیے کہ یہاں سے چیزیں مزید بہتر نہ ہوں، اور عمران خان کی حکومت جس کے بارے میں پرسپشن یہ بن گیا ہے، یہ واقعی پرسپشن بن گیا ہے کہ یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہے، اس پرسپشن کو کیش کیا جائے، اور یہ جو مہنگائی کے نمبرز ہیں گزشتہ کچھ عرصے میں چیزیں ابتر نظر آئی ہیں، اس کے نمبرز ہیں، ان نمبرز کو کیش کیا جائے۔ اصل سچویشن کیا ہے، اس وقت ریکوری کی پوزیشن کیا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ چیزیں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ نمبرز ہیں خاص طور پر، اور یہ نمبرز بتا رہے ہیں کہ حکومت کی پرفارمنس جو ہے وہ اس وقت کیا ہے، اور یہاں سے آگے حکومت کہاں جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے پی ڈی ایم تمام زور لگا رہی ہے۔ سب سے پہلے جو بات کریں گے وہ کریں گے ریمیٹنسز کی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا اور بتایا ہے کہ مسلسل چھٹا مہینہ ہے کہ ریمیٹنسز، ترسیلات زر بیرون ملک سے جو پاکستان ڈالر بھیجتے ہیں، ترسیلات زر ہوتی ہیں، وہ مسلسل رائز پر ہیں۔ اور یہ کب ہو رہا ہے؟ یہ پوسٹ پینڈیمک رائز ہے۔ یہ بڑی زبردست خبر ہے، اور یہ مسلسل رائز جو ہے، اس میں 2-3 فیکٹرز نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب کی حکومت نے جو پالیسی انڈسٹری کے لیے اپنائی، ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے اپنائی، اس کا نتیجہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے روشن پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور نیا پاکستان سرٹیفکیٹس جو شروع کیے، یہ اس کا بھی نتیجہ ہے کہ ریمیٹنسز مسلسل بڑھی ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے، اس ٹویٹ میں عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ملکی معیشت کے لیے مزید خوشخبری ہے کہ ماہ نومبر کے دوران بھی ترسیلات زر بڑھتی رہیں۔ یوں یہ ریکارڈ چھٹا مہینہ ہے، مسلسل چھٹا مہینہ، کہ ان کا حجم مسلسل $2 ارب سے زائد رہا، ہر مہینے میں $2 ارب سے زائد۔ مرکزی بینک کے مطابق گزشتہ ماہ کی نسبت 2.4%، یعنی نومبر کی جو ریمیٹنسز تھے وہ اکتوبر کے مقابلے میں 2.4%، جبکہ نومبر 2019 کے مقابلے میں، جب پینڈیمک نہیں تھا، کورونا نہیں تھا، دنیا بھر میں یہ سچویشن نہیں تھی، تو اس کے مقابلے میں 28.4% اضافے کے ساتھ یہ ترسیلات زر 2.34 ارب کی سطح تک پہنچی۔ نومبر میں 2.34 ارب کی سطح پر۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو انفارمیشن شیئر کی ہیں پاکستانیوں کے ساتھ، وہ انفارمیشن بتاتی ہے 1 out of 2، پہلا ٹویٹ ہے اس سلسلے کا، ورکرز ریمیٹنسز مینٹینڈ دیئر اسٹرانگ مومنٹم ان نومبر۔
جو ترسیلات زر ہیں ان کا مومنٹم، ان کا جو فلو ہے جو بن گیا ہے وہ مینٹین رہا نومبر میں، ریمیننگ ابو $2 بلین فار اے ریکارڈ 6th consecutive month. یہ وہی بات جو عمران خان صاحب نے کی، مسلسل چھٹے مہینے میں $2 بلین سے زائد. They rose to 2.3% billion, up 2.4% over previous month, 28.4% over November 2019. اب یہ جو آپ گراف دیکھ رہے ہیں اس میں آپ جولائی کے فگرز دیکھیں، جولائی 2019 کے فگرز یہ ہیں 2.03. اس کے بعد آپ کو نظر آتا ہے اگست 2019 میں 1.68، سپٹمبر 2019 میں 1.74، اکتوبر 2019 میں 2، نومبر 2019 میں 1.82، اور یہ ٹوٹل رہا 6 مہینوں میں 9.28. جبکہ اب اگر بات کی جائے تو جولائی کے فگرز ہیں 2.77، پھر اس کے بعد اگست کے فگرز ہیں 2.10، 2.28، 2.28 اور 2.34. یہ 9.2 کے مقابلے میں 11.7 ہے اور یہ بڑا زبردست اضافہ ہے. اسٹیٹ بینک یہ بتاتا ہے اپنے دوسرے ٹویٹ میں، ان ایگریگیٹ ریمیٹنسز روز ٹو این انپریسیڈنٹڈ $11.8 بلین ڈیورنگ جولائی ٹو نومبر فسکل ایئر 21، 26.9% ہائر دین دا سیم پیریڈ لاسٹ ایئر. تو یہ اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ پچھلے سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں، انہی مہینوں کے مقابلے میں، 2019 کے مقابلے میں 2020 میں، مالی سال 2021 جو ہے اس میں 26.9%، آلموسٹ 27% کا یہ اضافہ ہے اور یہ زبردست اضافہ ہے. دوسری چیز ہمیں بتا رہا، یہ تو ہمارے اپنے فگرز ہیں اور یہ فگرز جو ہیں یہ ٹیلی کیے جا سکتے ہیں آزاد ذرائع سے. دوسری چیز ہمیں بتا رہا ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے نمبرز کیا کہتے ہیں؟ یہ نمبرز کہتے ہیں پاکستان اکانومی از ریکورنگ particularly in the manufacturing and construction sector, supported by the government emergency relief, stated the ADB in its brief Asian Development Outlook Supplement Report. یہ ایکسپریس ٹریبیون نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک آؤٹ لک رپورٹ ADO کو رپورٹ کیا ہے یہاں پر. تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک بتا رہا ہے کہ ہمارا جو ایکسپورٹ کا سیکٹر ہے، کنسٹرکشن کا سیکٹر ہے، اس کی وجہ سے اور گورنمنٹ نے جو اس سلسلے میں پالیسیز اپنائیں، جو ریلیف دیا ان سیکٹرز کو، اس کے نتیجے میں ہماری اکانومی جو ہے وہ ہمیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ نظر آ رہی ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے آؤٹ لک رپورٹ میں. تو یہ بڑی زبردست چیز ہے. ہمارا جو ٹیکسٹائل کا سیکٹر ہے وہ اس میں بڑا رول پلے کر رہا ہے، سیمنٹ کا سیکٹر جو ہے وہ بڑا رول پلے کر رہا ہے، اور مسلسل ان میں نئے یونٹس لگ رہے ہیں. اور اب تک جو رپورٹ ہے اس کے مطابق تقریباً 3 لاکھ افراد کو مزید روزگار مہیا ہوا ہے گزشتہ چند مہینوں کے دوران. یہ بڑی زبردست خبر ہے. وزیر اعظم عمران خان نے ابھی حال ہی میں جو سیالکوٹ کا دورہ کر کے وہاں 17 ارب کا پیکج دیا، اور وہاں پر جو ایکسپورٹ کا سیکٹر ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت بہت زبردست بڑی تعداد میں آرڈرز ہیں، اور یہ اسی طرح سے سلسلہ جاری رہا تو ایکسپورٹ سیکٹر پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس سے پہلے ہم یہ جملہ صرف ایگریکلچر سیکٹر کے لیے سنتے آئے ہیں. ہمیں ایک ایسی اکانومی بننا ہے جو پیداوار پر بیسڈ ہو، جو منگوائے کم بھجوائے زیادہ دنیا کو، ہماری دنیا سے خریداری کم ہو، دنیا کو ہماری فروخت زیادہ ہو. یہ ہے وہ طریقہ جس کے تحت ہم رائز کر سکتے ہیں. گزشتہ حکومت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ڈالر کو ایک سطح پر رکھنے کے لیے، 100 روپے کے آس پاس رکھنے کے لیے، جو بیرون ملک سے ڈالر آتا تھا اس ڈالر کو مسلسل جھونکا، اور اس وجہ سے ڈالر جو تھا وہ کنٹرول میں تھا. لیکن ہم کنزیومر بیسڈ اکانومی بن گئے تھے جو کسی بھی صورت لانگر رن میں اچھا نہیں ہوتا. تیسری چیز میں نے آپ سے عرض کیا تھا، میں آپ کے حوالے کروں گا، یہ ہے منیر احمد بلوچ صاحب کا کالم. سینئر کالم نگار ہیں منیر احمد بلوچ صاحب نے روزنامہ دنیا میں لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان واقعی معاشی بدحالی کا شکار ہے؟ کیا پاکستان کی معاشی صورتحال اس قدر ابتر ہو چکی ہے، ملکی خزانہ خالی ہو چکا ہے؟ کیا پاکستان واقعی دنیا میں اپوزیشن کے شور شرابے اور پروپیگنڈے کے مطابق تنہا ہو چکا ہے؟ اس کا آسان سا جواب تو حال ہی میں OIC کے اجلاس میں کشمیر پر ایک متفقہ موقف اور قرارداد کی منظوری سے دیا جا سکتا ہے.
کہ اس قرارداد کی سچائی بتا رہی ہے کہ موجودہ حکومت نے مختصر عرصے میں پاکستان کا برسوں سے کھویا ہوا مقام بحال کرنے میں کتنی کوشش کی ہے۔ اس سے یہ جھوٹ تو اپنی موت آپ مر جاتا ہے کہ پاکستان دنیا میں تنہا ہو چکا ہے، بلکہ اب تو روس جیسے ملک بھی پاکستان کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ پی ڈی ایم بالخصوص نواز لیگ کی کوئی بھی کارنر میٹنگ یا جلسہ دیکھیں تو وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ عمران خان کی ناقص پالیسیز سے ملک اقتصادی طور پر تباہ ہو گیا ہے، صنعتی اور تجارتی سرگرمیاں ماند پڑ چکی ہیں، لوگ روزگار کے لیے ترس رہے ہیں، صنعتیں اور کارخانے بند پڑے ہیں۔ ان سب کے دعوے اپنی جگہ، لیکن اگر عالمی اداروں کے معاشی اشاریوں پر نظر ڈالیں تو وہ خوشکن خبر سناتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی اے ڈی بی کی رپورٹ بتائی کہ ملک درست سمت میں گامزن ہے۔ عمران خان صاحب بڑی مشکل سے ٹرین کو پٹری تک لائے ہیں، جسے اب رفتار پکڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا، یہ منیر احمد بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں۔ دوسری جانب اگر جی ٹی روڈ کے چاروں جانب اور پھر کشمیر سے کراچی تک ہر گلی میں جھانک کر دیکھیں، 24 گھنٹے آپ کو چمنیوں سے دھواں نکلتا نظر آئے گا۔ کہیں برسوں سے بند پاور لومز بھرپور کام کر رہی ہیں، کہیں بند فیکٹریاں دوبارہ چالو ہو رہی ہیں۔ حکومت کی جانب سے بجلی کے نرخوں میں حیران کن حد تک کمی، یہ اے ڈی بی نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے۔ صنعتی پہیے کو تیز تر کرنے جا رہی ہے۔ کیا اس قسم کی صنعتی رعایت اور سہولت پہلے کسی حکومت نے مہیا کرنے کا سوچا تھا؟ ملک کے نوجوانوں میں بددلی پھیلانے والوں کے مقدر میں ناکامی لکھی جا چکی ہے، اور ملک کا نوجوان اپنی دیکھی گئی منزل کی جانب تیزی سے بڑھے گا انشاءاللہ۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو خود فورسی کیا ہے پی ڈی ایم نے، اور اسی لیے ان کی تحریک اس وقت زوروں پر ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرائی جائے۔ ایک، یہ ریکوری فیز جو ہے اس سے روکا جائے۔ دوسرا، سینٹ الیکشن آ رہا ہے، سینٹ الیکشن میں جو نمبرز ہیں ان کے مطابق حکومت اکثریت حاصل کر لے گی، اس اکثریت کو حاصل کرنے سے روکا جائے تاکہ عمران خان صاحب جس ریکوری فیز میں داخل ہوئے ہیں اس کو اور تیز کر کے ڈیولپمنٹ کے فیز میں داخل ہونے سے عمران خان صاحب کو روکا جائے۔ یہ اپوزیشن کی حکمت عملی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں۔